بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی معلمہ مس مہناز شہزاد صادقین گرامر اسکول کی جانب سے شروع ہونے والے فاصلاتی طریقہ تدریس کے ذریعے آپ سب سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر ہم محض فاصلاتی طریقہ تدریس تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جلد حالات بہتر ہو جائیں اور ہم اپنے تعلیمی سلسلے کا باقاعدہ آغاز کریں۔ میرے عزیز طلباء، نئے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے کون سا سبق پڑھا تھا۔ جی ہاں، ہمارا پچھلا سبق تھا سبق بچے۔ سبق بچے ہم نے بہت اچھی طرح پڑھا، سمجھا اور اس کے سوال جواب بھی کیے۔ آئیے آج ہم نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں آپ کو جو تصاویر نظر آ رہی ہیں ان کو آپ دیکھ کر بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ ان تصاویر میں کیا دکھایا جا رہا ہے۔ جی ہاں، پہلی تصویر میں دو لڑکیاں شاید اپنی کسی ایک دوست کا مذاق اڑا رہی ہیں کسی بات کا، یا پھر اس کا دل دکھا رہی ہیں۔ دوسری تصویر میں دو دوستیں آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہی ہیں، مگر پھر صلح بھی ہو گئی ہے۔ تیسری تصویر میں بھی کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ ایک دوست دوسری دوست کو اس طرح تنگ کر رہا ہے جس سے وہ پریشان ہو رہی ہے۔ تو بچوں، ہمیں ہمیشہ خود کو برتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب ہم خود کو برتر سمجھتے ہیں تو ہمارے اندر خود بخود دوسرے کی توہین کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بچوں، خود کو برتر سمجھنا اور دوسروں کی توہین کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ہمیں آپس میں اس طرح کے مذاق کرنے چاہیے جس سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ کیا آپ نے کبھی کسی کے ساتھ ایسا مذاق کیا ہے جس سے کسی کو نقصان پہنچا ہو؟ اگر کیا ہے تو آئندہ مت کیجیے گا، کیونکہ یہ ایک بہت ہی غلط بات ہے۔ آئیے اسی طرح کی ایک کہانی کا آغاز آج ہم کرتے ہیں۔ جی، سبق شرارتی فرخندہ، مصنفہ کا نام ہے عصمت چغتائی، صفحہ نمبر 61 تا 65۔ اب آپ بھی اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 61 کھول لیجئے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے نئے الفاظ اور ان کے معنی۔ سب سے پہلا لفظ ہے بغاوت، جس کے معنی ہے سرکشی یا نافرمانی۔ قہر کا مطلب ہے غصہ یا طیش۔ دنگل کے معنی ہے کشتی کے مقابلے۔ قطعی کے معنی ہے یقینی یا ضروری۔ ڈیرا، قیام گاہ، گھر یا مکان۔ جھٹ کے معنی ہے فوراً یا جلدی سے۔ ٹٹولنا کا مطلب ہے ہاتھ سے چھو کر معلوم کرنا۔ بچوں، اس سبق میں کچھ محاورات کا استعمال بھی ہوا ہے۔ آئیے سبق میں استعمال ہونے والے محاورات اور ان کے معنی بھی پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا محاورہ ہے خون خشک ہونا۔ اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ خون خشک ہو گیا، یعنی کہ ایک جگہ رکھا رکھا ڈرائی ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے ڈر جانا یا دہشت کھا جانا، یعنی کہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو جانا۔ دوسرا ہے رنگ پیلا پڑنا، خوف زدہ ہونا یا رنگ اڑ جانا۔ رنگ پیلا پڑنا کے معنی ہیں خوف زدہ ہونا یا رنگ اڑ جانا۔ اس کے بعد ہے غشق کھانا،
غش کھانا کے معنی ہیں بے ہوش ہو جانا۔ پھوٹ پھوٹ کر رونا یعنی کہ بہت زیادہ رونا، جی کھول کر رونا۔ پیارے بچوں، سبق کا آغاز کرنے سے پہلے اس کا اسلوب جانتے ہیں۔ تو بچوں، یہ کہانی بہت ہی دلچسپ بھی ہے اور سبق آموز بھی ہے۔ یقیناً آپ کو پڑھ کے بہت مزہ آئے گا۔ مصنفہ کا تعارف۔ عصمت چغتائی مشہور ادیب تھیں۔ انہوں نے بہت سے افسانے اور ناول لکھے۔ وہ بی ایڈ کرنے کے بعد ہیڈ مسٹریس، پرنسپل اور سپرنٹینڈنٹ آف میونسپل کے عہدوں پر فائز بھی رہیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے بھی دلچسپ تحریریں لکھیں۔ انہی تحریروں میں سے آج ہم ایک تحریر پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، صفحہ نمبر 61 کھول لیجئے۔ فرخندہ سے جماعت کی سبھی لڑکیاں دبتی تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو وہ عمر میں سب سے بڑی تھی اور دوسری بات یہ کہ وہ 7ویں جماعت میں 2 سال سے فیل ہو رہی تھی۔ چونکہ وہ بہت امیر تھی، 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن بھی تھی، اسی وجہ سے وہ بہت لاڈلی بھی تھی۔ فرخندہ کو بہت سا جیب خرچ بھی ملتا تھا، یعنی پاکٹ منی، جو کہ وہ اپنی دوست سہیلیوں میں بانٹتی پھرتی، اور اس کا پورا ایک گروہ تھا۔ گروہ کہتے ہیں گروپ کو۔ سبھی اس کا روب بھی مانتے تھے، اور جو اگر منع کر دے اس کی بات ماننے سے تو وہ انہیں اتنا تنگ کرتی تھی کہ بس اس کی حد نہیں۔ فرخندہ کے جو ابا تھے وہ بڑا اثر و سوق رکھتے تھے۔ فرخندہ کا جو اسکول تھا وہ انہی جیسے امیروں کی امداد پر چلتا تھا، یعنی کہ فرخندہ کے ابا کی امداد پر۔ 7ویں جماعت کا امتحان بورڈ سے ہوا کرتا تھا۔ وہاں اس کے ابا کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ وہ اسے ایسے فیل نہ ہو دیتے۔ میرے عزیز طلبہ، صفحہ نمبر 61 پر ہی دیکھیے گا۔ فرخندہ اور آمنہ کا جھگڑا۔ تو بچوں، اب بتائیے آمنہ کون تھی؟ جی ہاں، آمنہ فرخندہ کے ہی اسکول میں پڑھنے والی ایک بچی تھی۔ آمنہ ایک دبلی پتلی غریب پڑھاکو سی لڑکی تھی، اور وہ فرخندہ کی ہر بات کو یہ کہہ کر ٹال دیتی تھی کہ بہن ہمیں پڑھنا ہے۔ فرخندہ اس کی غریبی کا اتنا مذاق اڑاتی کہ کوئی موقع اس کے ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ ایک دن آمنہ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، کیونکہ فرخندہ نے آمنہ کی ماں کا مذاق اڑایا تھا، اور جب فرخندہ نے اس کی اندھی ماں کا مذاق اڑایا اور اسے فقیرنی کہا تو یہ آمنہ برداشت نہ کر سکی، اور آمنہ نے فرخندہ کو ایک تماچا بھی مارا۔ تماچا مارتے ہی دیکھتے دونوں میں اتنا شدید جھگڑا شروع ہو گیا کہ ایک دنگل سا مچ گیا۔ دبلی پتلی سی جو آمنہ نے فرخندہ کا منہ نوچ لیا، خود اس کی نکسیر بھی پھوٹ گئی۔ مارے خوف کے سارے ہی پریشان ہو کے رہ گئے۔ فوراً ہی استانی صاحبہ آ گئیں اور پرنسپل کے سامنے دونوں کو پیش کیا گیا۔ آمنہ نے اپنی سزا پوری کی اور فرخندہ نے کہا کہ دیکھیں تو کس کے باپ میں اتنی ہمت ہے کہ ہمیں سزا دے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فرخندہ بہت ہی گھمنڈی اور مغرور لڑکی تھی۔ وہ خود کو ہمیشہ دوسروں سے برتر ہی سمجھتی تھی۔ لیکن اس واقعے سے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ اس کی دہشت ذرا کم ہو گئی تھی۔ وہ بظاہر تو آمنہ سے نرمی سے بات کرتی تھی، لیکن اس کے دل میں بدلے کی آگ جل رہی تھی، اور وہ آمنہ کے خلاف کوئی منصوبہ بنا رہی تھی۔ پیارے بچوں،
یہاں پر مصنفہ یہ بتا رہی ہیں کہ جیسا کہ فرخندہ کے دل میں بدلے کی آگ جل رہی تھی اور وہ بظاہر آمنہ کے سامنے تو بہت اچھی طرح اس سے بات کرتی تھی، لیکن دل ہی دل میں اس کے خلاف منصوبے بھی بناتی رہتی تھی۔ تو ایک دن باتوں باتوں میں فرخندہ نے پرانے قلعے کے بھوت کا ذکر کیا۔ مصنفہ بتاتی ہیں کہ ہمارے اسکول کے پیچھے ایک پرانا قلعہ تھا۔ ہماری جماعت کے پچھلے حصے میں ایک دروازہ قلعے کی طرف جو جنگل تھا اس میں کھلتا تھا، اور یہ بات بہت مشہور تھی کہ قلعے میں بھوتوں کا ڈیرا بھی ہے۔ قلعے کی جو چابیاں تھیں وہ اسکول کے چوکی دار کے پاس ہی رہتی تھیں۔ آمنہ نے جھٹ کہا کہ بھوت کوئی چیز نہیں، یہ صرف ایک وہم ہے۔ فوراً ہی فرخندہ نے بھی جواب دیا کہ اگر تم میں اتنی ہمت ہے تو شام کے وقت وہاں جا کر تو دکھاؤ۔ فرخندہ بولی، کوئی شرط لگاتی ہو؟ تو آمنہ مسکرائی اور دونوں میں شرط لگنے لگی۔ فرخندہ نے 100 روپے کی شرط لگائی۔ اس پر آمنہ نے کہا کہ نہیں، ہم تو بھئی غریب لوگ ہیں، ہم 100 روپے کی شرط نہیں لگا سکتے۔ تو پھر فرخندہ نے کہا تو پھر کون سی شرط لگائی جائے؟ تو آمنہ نے کہا کہ اگر تم جیتی تو ہم ناک سے 7 لکیریں کھینچیں گے، اور ہم جیتے تو… بڑی ہی دلچسپ شرط لگائی آمنہ نے۔ آمنہ نے فرخندہ سے کہا کہ اگر تم ہار گئیں تو تم 1 ہفتے تک دودھ مکھن نہیں چکھو گی۔ فرخندہ نے پوچھا بھلا ایسا کیوں؟ تو آمنہ نے کہا کیونکہ تم بہت موٹی ہو رہی ہو، اور یہ کہہ کر اس نے زور کا قہقہا لگایا۔ میرے عزیز طلباء، صفحہ نمبر 63 پہ دیکھیے گا۔ آخر شرط طے ہو گئی۔ مصنفہ بتاتی ہیں فرخندہ نے ہم 5 خوش نصیبوں کو چنا اور منصوبہ بنایا کہ قلعے کا جو دروازہ جنگل کی طرف کھلتا ہے اس کی چابی چوکیدار سے کس طرح لینی چاہیے۔ چوکیدار اپنی کوٹری میں چائے پی رہا تھا کہ کسی کے چلانے کی آواز آئی۔ چوکیدار سمجھا شاید کوئی لڑکی اسکول کے باغ میں ڈر گئی ہے۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکلا تو فرخندہ جو دروازے کے پیچھے ہی چھپی تھی جھٹ اندر گئی اور چابیوں کے گچھے سے چابی نکال لی۔ چوکیدار دروازہ کھلوا کر کبھی کبھی جنگل کی سیر کو جایا کرتا تھا، اس لیے چابی پہچاننا ہمارے لیے مشکل نہ تھا۔ شام کا وقت تھا۔ آمنہ چپ چاپ اندھیرے میں چھپتی چھپاتی قلعے کی طرف چلی۔ تو بچوں، مصنفہ کہتی ہیں ہم 5 تھے، لیکن پھر بھی ہماری جان نکلی جا رہی تھی خوف سے، اور آمنہ اکیلی تھی۔ منصوبے کے مطابق ہم پہلے ہی قلعے میں جا پہنچے۔ ہم نے بڑی بڑی سفید چادریں اوڑھی ہوئی تھیں، ہماری صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ آمنہ بیچاری رستہ ڈھونڈتی ہوئی ہال تک پہنچی، اور ہم عجیب عجیب ڈراؤنی آوازیں نکالتی اس کی طرف بڑھیں۔ ہم 5 سفید بھوتوں کو آگے بڑھتا دیکھ آمنہ کی چیخ نکل گئی۔ آمنہ چیخ مار کر پل کی طرف بھاگی، وہ پل جو دریا کی طرف تھا۔ پل صرف چند اینٹوں پر ٹکا ہوا تھا۔ مصنفہ بتاتی ہیں ہم بھی اس کے پیچھے تھے، لیکن اس کے بعد جو ہوا اس سے ہمارے اوسان ہی خطا ہو گئے۔ آمنہ کی چیخ گونجی اور وہ ملبے کے ڈھیر کے ساتھ ہماری نظروں سے غائب ہو گئی۔ ہم بے تحاشا بھاگیں، یعنی کہ ہم بہت زیادہ بہت زور سے بھاگیں اور اپنے گھروں کو پہنچ گئیں۔ صبح ہوئی، جماعت میں جب آمنہ کا نام پکارا گیا تو فرخندہ سمیت ہم سب کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ آدھی چھٹی میں فرخندہ نے سمجھایا کہ رات کی بارش میں ہمارے پاؤں کے نشان مٹ چکے ہوں گے۔ میرے عزیز طلباء، آمنہ کی گمشدگی۔ تو بچوں، آمنہ کے گم ہونے کا کسی کو پتہ نہ تھا، لیکن ہاں، فرخندہ اور اس کی دوستوں کو ضرور پتہ تھا۔ اسی لیے وہ اتنا روئیں کہ آخر یہ گمشدگی سب کے سامنے آ ہی گئی۔
تلاش کے دوران آمنہ کا دوپٹہ دریا کے قریب جھاڑیوں سے مل گیا تھا۔ قلعے کے تازہ ٹوٹے پل کے قریب اس کی جوتیاں بھی مل گئیں۔ پولیس نے یہ فیصلہ کیا کہ آمنہ چابی چرا کر قلعے تک گئی اور وہاں اندھیرے کے باعث ٹھوکر کھا کر گر گئی تھی۔ مگر وہ وہاں کیوں گئی؟ یہ پرنسپل صاحبہ نے پوچھا تھا۔ اور وہ لڑکی کون تھی جس نے چوکیدار کو پکارا تھا؟ اس راز تک تو کوئی پہنچ ہی نہ سکا۔ بیچاری آمنہ کی ماں کی دنیا تو بالکل ہی تاریک ہو چکی تھی، کیونکہ آمنہ ہی اس کا آخری سہارا تھی۔ ایک دن پرنسپل سے پوچھ کر مصنفہ بتاتی ہیں کہ ہم آمنہ کی ماں سے ملنے گئے۔ جب ہم نے ان کی حالت دیکھی تو ہمارا برا حال ہو گیا۔ انہوں نے پیار سے ہمارے سروں پر ہاتھ پھیرا اور دعائیں دیں تو ہم دل ہی دل میں بہت ہی شرمندہ ہوئے۔ پیارے بچوں، ایک دن کھیلوں کی استانی نے ہم سب کو ہال میں جمع ہونے کو کہا۔ ہم سب تو گھبرا گئے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ کھیلوں کی استانی نے ہمیں ہال میں جمع ہونے کو کہا ہے۔ تو پیارے بچوں، مصنفہ بتاتی ہیں کہ جب وہ سب ہال میں جمع ہوئے تو پرنسپل صاحبہ نے پوچھا کہ کسی بھی لڑکی کو آمنہ کے بارے میں اگر کچھ معلوم ہو تو سچ سچ بتا دے۔ اتنے دنوں بعد آمنہ کا ذکر کیوں کیا گیا تھا، اس سے ہم سب پریشان تھے، مگر ہم پھر بھی خاموش رہے۔ پرنسپل صاحبہ نے کہا کہ اچھا، اگر تم لوگ نہیں بتاتی تو میں خود ہی آمنہ سے پوچھ لیتی ہوں۔ بجلی بند کر دو۔ ہم سمجھے پرنسپل ہمیں دھوکہ دے رہی ہیں، مگر ہوا کیا؟ آہستہ آہستہ اندھیرے میں دھندلی چیزیں نظر آنے لگیں۔ جب سامنے دیکھا تو سفید لباس میں کھلے بالوں کے ساتھ آمنہ کھڑی تھی۔ مصنفہ بتاتی ہیں کہ ہم سب بہت ڈر گئے۔ ہمیں سب سچ سچ بتانا ہی پڑا۔ پرنسپل کے کہنے پر بتی جلائی گئی تو آمنہ سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ وہ معجزاتی طور پر بچ گئی تھی، کیونکہ اب یہ حقیقت ہمارے سامنے بھی کھل گئی تھی۔ آمنہ نے یہ بتایا کہ دریا میں گرتے ہی اسے مچھیروں نے بچا لیا تھا اور ہسپتال پہنچا دیا تھا۔ آمنہ کی امی نے پرنسپل کے ساتھ مل کر یہ ڈرامہ کیا تھا، کیونکہ اسی شرط پر کہ کسی کو اسکول سے نہ نکالا جائے اور فرخندہ کو سبق بھی مل جائے کہ کسی سے اس طرح کا مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، جب فرخندہ نے سب کے سامنے آمنہ سے معافی مانگی تو آمنہ نے کہا کہ میں تمہیں صرف ایک شرط پر معاف کروں گی۔ وہ شرط کیا تھی؟ آمنہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ وہ شرط یہ ہے کہ تم کھانے پینے کے پیسے لوگوں کی بھلائی پر خرچ کرو گی۔ میرے عزیز طلبہ، فرخندہ اور آمنہ کا جگری دوست بننا، جیسا کہ میں آپ سب کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ جب فرخندہ نے آمنہ سے معافی مانگی تو آمنہ نے اس کو صرف اسی شرط پر معاف کیا کہ فرخندہ کھانے پینے کے پیسوں کو لوگوں کی بھلائی پر خرچ کرے گی، جس کی وجہ سے فرخندہ کا موٹاپا بھی ختم ہو گیا تھا۔ اب فرخندہ اور آمنہ دونوں پکی سہیلیاں بھی بن چکی تھیں اور وہ کھیل کے میدان سے ٹرافیاں اور کپ جیت کر لاتیں تو سب کے سر فخر سے بلند ہو جاتے تھے۔ فرخندہ کے بابا، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کے ابا بڑے اثر و سوخ والے تھے، تو انہوں نے فرخندہ کی کہنے پر آمنہ کی امی کی آنکھوں کا آپریشن بھی کرا دیا تھا، اور آمنہ نے BA کر کے جب ایک اسکول میں نوکری کی تو یہ قرض اس نے آمنہ نے فرخندہ کو واپس لوٹا دیا تھا۔ تو دیکھا بچوں، فرخندہ اور آمنہ کا دوست بننا کتنا فائدہ مند ثابت ہوا، اور فرخندہ اپنی عادتوں سے بھی، بری عادتوں سے بھی دور ہو گئی۔ تو پیارے بچوں، آپ کو اس کہانی سے کیا سبق حاصل ہوا؟ جی ہاں، بالکل صحیح۔
ہمیں ہمیشہ ایسے مذاق کرنے چاہیے جن سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اور ہاں، خود کو ہرگز کسی سے برتر نہ سمجھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو ہم سب ایک ہی جیسے ہیں اور ایک برابر ہیں۔ تفویض کار نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جواب تحریر کیجیے۔ سب سے پہلا سوال ہے، آمنہ کے والد کون تھے؟ پرانا قلعہ کیوں مشہور تھا؟ نمبر 3، فرخندہ آمنہ کو پرانے قلعے کیوں بلانا چاہتی تھی؟ نمبر 4، پرنسپل صاحبہ نے کس طرح اصل بات کا پتہ لگایا؟ تفویض کار نمبر 2، درج ذیل محاورات سبق سے تلاش کر کے اپنی نوٹ بک میں لکھیے اور محاورات کے استعمال پر غور کیجیے۔ سب سے پہلا محاورہ ہے خون خشک ہونا، نمبر 2 ہے رنگ پیلا پڑنا، اور تیسرے نمبر پر ہے غش کھانا۔ بچوں، ان تینوں محاورات کے معنی آپ کو ویڈیو کے آغاز میں ہی بتا دیے گئے ہیں۔ تفویض کار کے لیے چند ضروری ہدایات۔ تفویض کار اردو ادب کی نوٹ بک میں تحریر کیجیے۔ تفویض کار کے آغاز میں تاریخ ضرور درج کیجیے۔ تفویض کار کو فہرست میں درج کیجیے، اور ہاں، عمدہ خوش خط کیجیے۔ تو بچوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت اچھی طرح سے خیال رکھیں گے، میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اگلی جماعت میں پھر ملیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔